السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ آڈیو پروفیسر مولانا محمد اجمل خان کی کتاب پس منظر اسلام کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ اس آڈیو میں ہم آپ کو مختصر عرب کی تاریخ اور قبل از اسلام عرب کی تاریخ کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ تاریخ عرب کے ریگستان یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرانا ملک ہے اور لاکھوں سال میں یہاں کے پہاڑ اور چٹانیں گرمی کے اثر سے ریگستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ محققین میں یہاں کے پہاڑ اور چٹانیں گرمی کے اثر سے ریگستانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ محققین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سامی نسل کا گہوارہ عرب ہی ہے اور بابل، فلسطین اور ایبیسینیاس سامی نسل کے لوگ عرب ہی سے گئے تھے اور مصر کے ہائیکوس بھی عرب ہی تھے۔ انہیں عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ ایرین تمدن سے پہلے سامی تمدن بابل سے مشرقی افریقہ تک چھایا ہوا تھا اور ان کی زبان اور قانون کا اثر اب تک کل دنیا پر باقی ہے۔ 19ویں صدی میں جو کتبات یمن وغیرہ سے دستیاب ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے یہ ایک نہایت ہی متمدن ملک تھا اور یہاں 4 سلطنتیں قائم تھیں: سلطنت معین، سلطنت سبا، حضرت موت اور قطبانیہ۔ ہندوستان میں جو غیر ایرین تمدن سندھ موہنجو-داڑو میں برآمد ہوا ہے وہ یمنی اور بابل تمدن سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن ابھی سندھی آثار میں جو مہریں دستیاب ہوئی ہیں ان کا رسم اللحاظ پڑھنے میں نہیں آیا، اس لیے کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی ہے۔ عرب کی شاعری اور زبان کی تاریخ۔ عربی سامی نسل زبان ہے۔ ان کی سب سے پرانی وضع بابلی یا عاد و سمود کی زبان ہے جو 3000 سے 500 قبل مسیح تک رائج رہی ہے۔ عبرانی 15000 قبل مسیح، آرامی 800 قبل مسیح، قحطانی 800 قبل مسیح، فینیقی 700 قبل مسیح، حبشی 350 عیسوی اور عربی 500 عیسوی۔ اسی پرانی عربی کی مختلف شاخیں ہیں۔ گو عربی کا سرمایہ ادب زبانی رہا ہے، لیکن کتابت سے معلوم ہوتا ہے کہ سامی زبان میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صورت عربی ہی کی ہے جو اب تک زندہ ہے اور 2 براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے۔ جاہلیہ کا کلام 500 عیسوی سے پہلے کا موجود نہیں ہے، لیکن زبان کی وسعت اور اس کا ڈھانچہ ہمہ گیر اور اعلیٰ معیار ترقی پر پہنچا ہوا ہے۔ امرؤ القیس القین 540 عیسوی سے ہزاروں سال پہلے اس زبان کی بنیاد بڑھ چکی تھی، جو بعد میں حارث طرفہ 564، انترا 615، امرؤ زہیر اور لبید 622 عیسوی کی زبان قرار پائی۔ ان شعراء جاہلیہ کا کلام دیوان جاہلیہ کہلاتا ہے اور ان کی رسموں، لڑائیوں، تمدن کے درجوں اور خیالوں کا پورا مظہر ہے۔ چھٹی صدی مسیح میں عرب کے سیاسی حالات۔ عرب کے سیاسی حالات جاننے کے لیے متعدد کتابیں موجود ہیں۔
اس لیے ہم مختصراً تفصیل آپ کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، فرات اور بیابان کے درمیان زرخیز میں ہیرا کی سلطنت تھی، جو موجودہ کوفے سے 7 میل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں قبیلہ لخم پیدا ہوا اور 3 صدی مسیح سے 602 عیسوی تک یہاں حکمران رہا۔ اس کا آخری بادشاہ نعمان عیسائی ہو گیا۔ اس سلطنت کو ایرانی سلطنت کی دوستی کا فخر حاصل تھا اور رومیوں اور غسانیوں سے ہمیشہ برسرِ پیکار رہا کرتی تھی۔ 602 عیسوی میں خسرو ثانی نے اسے فتح کر لیا اور ایک تائی عرب کو اس کا گورنر مقرر کر دیا۔ نمبر 2، غساسنہ۔ 529 عیسوی میں حارث بن جبلہ غسانی کو، جو عرب کے شمال مغرب میں حکمران تھا، جسٹینین شہنشاہ روم نے عرب کا بادشاہ اور رومن سامراج کا ایک امیر مان لیا۔ غسانیوں کی سلطنت ہیرا سے ہمیشہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ 583 عیسوی کے بعد غسانیوں کی سلطنت کے کئی ٹکڑے ہو گئے، بعض آزاد تھے اور بعض ایران کے ماتحت ہو گئے۔ نمبر 3، قبیلہ کندہ۔ عاقل المرار نے قبیلہ کندہ کی سربراہی کی اور مرکزی عرب میں ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی اور یمن والوں کی حلیف بن گئی۔ اس لیے ابرہہ نے جب حجاز پر حملہ کیا تو کندی یمنی فوج کے ساتھ تھے۔ ان کی حکومت بحرین اور یمامہ پر بھی تھی۔ امرؤ القیس اس قبیلے کا شہزادہ اور شاعر تھا۔ نمبر 4، بحرین میں بنی عبدالقیس آباد تھا۔ اس کی دارالسلطنت حجر میں ایرانی گورنر تھا۔ نمبر 5، یمن ایبیسینیا یا حبشہ کی ماتحتی میں تھا یا اس کا حلیف تھا۔ حجاز میں جو شہر تھے ان کی اپنی اپنی حکومتیں الگ الگ قائم تھیں اور سوائے حجاز کے عرب کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جس پر بیرونی ممالک نے کسی نہ کسی طریقے پر اپنا اقتدار نہ قائم کیا ہو۔ اس لیے عرب کا یہ خطہ قبائلی آزادی اور آزاد خیالی کا سرچشمہ تھا اور ابتدائے عالم سے 2290 تک یہاں کی سیاست اپنے طور پہ ترقی کر کے ایک خاص بلندی تک پہنچ چکی تھی۔ صرف تجارتی قافلوں سے حجازی زندگی کی معاشرت پر اثرات پڑتے رہتے تھے اور ابرہہ کے حملوں کے علاوہ کسی بیرونی حملے کا تجربہ ان قبائل کو نہیں ہوا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور دراصل ہماری کوشش ہے کہ دنیا میں مسلمان ممالک کی تاریخ کو ترتیب وار لکھیں اور جس میں اسلام کی تاریخ میں حجاز اور سلطنت حجاز اور قیام اسلام سے قبل مکہ کا سیاسی نظام اور مدینہ میں ہجرت کے بعد کے معاملات بہت اہم ہیں اور یہیں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ترتیب وار
یہ بتائیں کہ کون کون سے ملک اسلامی ملک بنتے گئے یا مسلمانوں کی